ابھی شہر عزا جلال پور میں ایک واقعہ رونما ہوا کہ جہاں تابوت نکلا تو اس میں ایک شبیہ بنا کر اسے جوتے پہنائے گئے۔ اس واقعے کو ذاکرین نے اپنا موضوع بنا لیا ہے۔ میرے عزیزو، چند بچوں کی طرف سے یہ غلطی ہوئی، وہ شرمندہ ہیں اپنی اس غلطی پر، اور غلط بیانی ممبروں سے یہ کی جا رہی ہے۔ جھوٹ اس طریقے سے بولا جا رہا ہے کہ ایک نوجوان کو اس تابوت میں لٹایا گیا تھا، جبکہ وہاں کی عوام قسم کھا کے یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے کسی جوان کو تابوت میں نہیں لٹایا تھا، ہم نے کسی بھی جوان کو تابوت میں نہیں لٹایا تھا۔ لیکن یہ قوم ہے جو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ علماء جلال پور کی طرف سے معافی نامہ بھی ہے، لیکن قوم ایک مدعا بنائے ہوئے ہے اس شہر عزا کو بدنام کرنے کے لیے، جس شہر عزا نے جلال پور اور اطراف جلال پور کو عزا کے مفہوم سمجھائے ہیں۔ وہ جلال پور کہ جس نے اطراف کی بستیوں کو سلیقہ ماتم و نوحہ سکھایا ہے، آج وہی اطراف کی بستیاں شہر عزا پر سوال کھڑے کر رہی ہیں۔ وہ جلال پور جس نے لوگوں کو یہ بتایا کہ احکام شریعت پر عمل پیرا کیسے ہونا ہے، آج وہی شہر عزا جلال پور کو شریعت سکھا رہے ہیں، مسائل بتا رہے ہیں۔ میرا مقصد صرف اتنا کہنے کا ہے، میں خود جلال پور کا ہوں اور میں جلال پور کے مومنین سے بخوبی واقف ہوں، جہاں ہمارے بزرگوں نے یہ بتایا تھا کہ ایام عزا شروع ہوتے ہی چارپائیاں الٹ دی جاتی ہیں، مرغن غذائیں 2 مہینے 8 دن کھانی بند ہو جاتی ہیں۔ وہاں پر یہ تصور محال ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ کچھ بچوں کی بنا پر یہ غلطی ہو گئی۔ اب اس کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے، یعنی ہر انسان یہ کہہ رہا ہے جلال پور کے سارے افراد جاہل ہیں، جلال پور کے لوگ بیل ہیں۔ کیا یہی تبلیغ کا طریقہ ہے؟ کیا مرسل اعظم نے یہی تبلیغ کا طریقہ بتایا ہے؟ تنقید برائے تعمیر ہونی چاہیے، تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ میرے عزیزو، غور کریے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا یہ طنز کسی قوم کے لیے، کسی ملت کے لیے، کسی سماج کے لیے بوال جان ہو جائے۔ وہ جلال پور کہ جہاں آج مدارس بھی ہیں، مکاتب بھی ہیں، اسکول بھی ہیں، انگلش میڈیم اسکول ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، جہاں کے بچے ڈاکٹری میں اور دیگر شعبوں میں کامیابی اور ترقی حاصل کر رہے ہیں، وہاں کے لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جاہل ہیں، یہ بیل ہیں۔ کم از کم آپ یہ غور کریں کہ آپ کی بستی سے کون بچہ نیٹ پاس کر رہا ہے، کون بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے، کون بچہ انجینئر بن رہا ہے۔ اگر آپ ایسی مثال لے کر آئیں، اس کے بعد جلال پور پر کمنٹ کریں۔ جلال پور وہ بستی ہے جسے شہر عزا بھی کہا گیا ہے، اور جس کے نوحے اور جس کی انجمنیں ہندوستان بھر میں نوحہ خوانی و سینہ زنی کر کے دنیا والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ حسینیت کا پیغام کیسے پہنچایا جاتا ہے، حسینیت کا پیغام کس طریقے سے نسلوں میں منتقل کیا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد۔ آج دنیا بھر کے ذاکرین جو ممبر پر بیٹھ کر جلال پور کو ٹارگٹ بنائے ہوئے ہیں، میں ان سے صرف اتنا ہی سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کوئی بھی ہوں، مجھ سے اس سے سروکار نہیں ہے، لیکن جلال پور کی قوم اس بات کو بخوبی سمجھ گئی ہے کہ علماء خیر کون ہیں، علماء سو کون ہیں، کس کے دل میں عزا سے محبت ہے، کس کے دل میں عزاداری سے محبت ہے، کون روح عزا سے محبت کر رہا ہے، اور کون بغض و حسد اور عناد کی آگ میں جل رہا ہے۔ میرے عزیزو، آج کا معاشرہ ہی یہی ہے کہ انسان اپنی پریشانی سے پریشان نہیں ہے، بلکہ دوسرے کی خوشی سے پریشان ہو رہا ہے، دوسرے کے خوشی سے پریشان ہو رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس مزاج کو بدلیے۔ اگر معافی مانگی جا چکی ہے اور وہاں کے بچوں نے معذرت
कर ली है तो फिर हमें दिल बड़ा करके वसीउल क़ल्बी का मुजाहरा करते हुए वहां के लोगों को माफ कर देना है, ताकि शहर अज़ा में अज़ादारी फलती रहे, फूलती रहे और हुसैनियत इसी तरह से पूरी दुनिया में परवान चढ़ती रहे। और ये जलालपुर इल्म व अमल की एक बस्ती है, अदब व अदबियात की एक बस्ती है, जो अपने अदब के ज़रिए से, अपने नौहे के ज़रिए से, अपने मरासी और शेर के ज़रिए से पूरी दुनिया में हुसैनियत का पैगाम पहुंचाती रहे।